نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ والتین کی تفسیر کے عنوان سے مسلسل جمعۃ المبارک کے خطابات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اس سلسلے کا تیسرا خطاب ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورہ والتین کی ابتدا سے انتہا تک مختلف مقامات پر واقع معراج کے اشارات اور کنایات موجود ہیں۔ سورہ والتین میں سے پہلی آیت والتین والزیتون کے مختلف معانی اور مفاہیم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی اسی عنوان سے سورہ تین میں سے تین اور زیتون کے معانی اور مفاہیم پر حسب دستور خطاب ہے۔ میں نے اس خطاب کے آغاز میں ابتدا میں آپ کو بتایا تھا ابن زید کا قول۔ انہوں نے بیان کیا کہ تین سے مراد دمشق کی مسجد ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ حضور علیہ السلام کے معراج کے دو بنیادی مراحل ہیں اور بنیادی منازل ہیں۔ ان میں سے ایک کی ابتدا مسجد حرام سے ہوتی ہے مسجد اقصی تک، اور پھر ایک کی ابتدا مسجد اقصی بیت المقدس سے لا زمان اور لا مکان تک۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام سے ڈائریکٹ براہ راست اپنے پاس کیوں نہ بلایا؟ جانا اللہ کے پاس ہے، جانا اللہ جل مجدہ کے دیدار اور زیارت کے لیے ہے، لیکن اللہ پاک حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے لے جا رہا ہے مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی تک۔ تو یہ جو حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
اس کو قرآن نے اسراء کا نام دیا ہے۔ پھر وہاں سے جو باقی مرحلہ ہے اس کو قرآن نے کوئی نام نہ دیا۔ ہاں احادیث سے اس کا نام لیا گیا، مختلف احادیث کے مختلف الفاظ و کلمات سے معراج کا لفظ، تو اسراء کا لفظ قرآن سے لیا گیا اور معراج کا لفظ حدیث رسول، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا۔ تو پہلا بنیادی مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ پھر جو باقی مراحل اور منازل ہیں وہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا منکر گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام سے براہ راست کیوں اپنے پاس نہ بلایا؟ پہلے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کیوں بھیجا؟ اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے رموز کیا ہے، اس میں حکمت اور حکمت باری ڈیوائن وزڈم کیا ہے؟ سو علماء نے اس کو اپنے ذوق سے اور اپنی تحقیق سے اور ریسرچ سے بیان کیا، اس کے اسرار کو اور اس کے حکم کو، کہ حضور علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا۔ چنانچہ بعض نے یہ لکھا کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے بالکل سامنے آسمان میں فرشتوں کے آنے جانے کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے مصعد الملائکہ۔ فرشتوں کو جب آسمان پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اسی دروازے سے جاتے اور آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دروازہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے بالکل محاذی اور مقابل تھا، تو آپ کو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر اس لیے اٹھایا گیا تاکہ آپ کو دائیں بائیں جانا نہ پڑے، بلکہ آپ سیدھے اس دروازے سے آسمان پہ چلے جائیں۔ اور بعض عرفاء کا قول یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ دروازہ ملائک کے آنے جانے کا تھا، ان کے اترنے اور چڑھنے کا تھا، تو انہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا جانا بھی آسمان کی طرف اس دروازے سے ہو اور آنا بھی ہو، تاکہ ہمارے آنے جانے کا راستہ مبارک ہو جائے حضور علیہ السلام کے آنے سے، اور حضور علیہ السلام کے پھر اسی راستے سے اور دروازے سے اترنے سے یہ راستہ اور یہ دروازہ بابرکت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی برکت اور حضور علیہ السلام کی برکت کی خیرات مانگنے والے اللہ کے معصوم ملائک اور فرشتے بھی ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ پوری روئی زمین میں جو زمین سب سے بلند ہے وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا عن علی قال بیت المقدس ارفع الارضین کلہا، یہ ارفع الارضین کلہا بیت المقدس، کہ زمین کے تمام حصوں میں سے اور مقامات میں سے سب سے بلند مقام اور زمین بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی ہے۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ آپ کو اس مقام سے آسمان پر اٹھائے اور آپ کو اس مقام سے آسمان پر لے جایا جائے،
جو زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے بیت المقدس کی زمین زمینوں میں بلند ہے، اس طرح حضور علیہ السلام انبیاء میں اور کل کائنات میں سب سے بلند اور اعلیٰ ہیں۔ پھر ایک روایت حضرت ابن عباس کی بھی ہے، عن ابن عباس قال ان بیت المقدس اقرب الى السماء ب12 میلا، کہ بیت المقدس یہ 12 میل زیادہ آسمان کے قریب ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا میں جو زمین سب سے زیادہ آسمان کے قریب ہے وہ بیت المقدس کی زمین ہے۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ حضور علیہ السلام کو اس مقام سے آسمان پر اٹھایا جائے اور لے جایا جائے جو مقام اور جو زمین آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر ایک ریزن اور ایک حکمت اور ڈیوائن وزڈم بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا جو قرآن میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہاں سورہ اسراء میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کے نام آئے اور سورہ و3 میں ان کے ٹائٹل آئے۔ سورہ 3 میں 3 سے مراد مسجد حرام ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ تو اللہ پاک نے مسجد حرام کی قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں سے حضور علیہ السلام کے اسراء کی اور شب معراج کے سفر کی ابتدا ہوئی، اور پھر مسجد اقصی کی قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں حضور علیہ السلام کا اسراء یعنی جو زمین کا سفر تھا، جو زمین کی معراج تھی، وہ مکمل ہوئی۔ آپ نے وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمان پر اس لیے اٹھایا کہ بیت المقدس کے آس پاس اللہ جل مجدہ کی برکت ہے، برکت ربانی، ڈیوائن بلیسنگ ہے، اور وہ 2 طرح کی، ایک دینی برکت اور ایک دنیاوی برکت۔ دینی برکت یہ ہے کہ بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، انبیاء کا، رسولوں کا قبلہ بھی رہا ہے، اور ہمارا بھی قبلہ اول بیت المقدس رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف مائیگریشن کے بعد تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ایک برکت تو یہ ہوئی کہ وہاں انبیاء ہوئے، رسول ہوئے، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ بیت المقدس بڑی خوبصورت زمین ہے، وہاں باغات ہیں، وہاں خوبصورت چشمے ہیں، وہاں میٹھا پانی ہے، غرض دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی پہنچایا، بیت المقدس، کہ پورے روئے زمین پر یہ 2 مبارک مقام ہیں، کیونکہ ہر نبی وہاں جاتا رہا، ہر نبی کا وہ مرکز رہا، قبلہ رہا، تو حضور علیہ السلام بھی وہاں رونق افروز ہوئے، تاکہ حضور علیہ السلام کے جانے سے اس کا مقام اور بھی بلند ہو، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام کے بعد ہمارے یہاں اگر کسی مقام کا سٹیٹس ہے اور مقام ہے، مرتبہ ہے،
اور شان ہے تو وہ مسجد اقصی کی ہے، بیت المقدس کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قدم جب وہاں پڑے اور حضور علیہ السلام بذات خود وہاں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو اور بھی بلند کیا اور بڑھایا۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جنت الفردوس تحن شوقا الى بیت المقدس یا الى بیت المقدس، کہ جنت بھی پھر جنت میں جنت فردوس یہ مشتاق ہے بیت المقدس کی، یعنی ہم مشتاق ہیں، عاشق ہیں جنت کے۔ اور بیت المقدس کا مقام یہ ہے کہ بیت المقدس عاشق ہے اور مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے اور عاشق ہے بیت المقدس کا۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل جنت کی طرف ہے اور جنت کا دل بیت المقدس ہے۔ ہماری محبت کا اور ہماری چاہت کا مرکز و محور جنت ہے، اور جنت کی محبت اور چاہت کا مرکز و محور بیت المقدس ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صخرۃ بیت المقدس من الجنہ وہی سرۃ الارض، کہ بیت المقدس میں جو چٹان ہے وہ جنت کا ہے، اور پھر بھی جنت میں جنت الفردوس کا ہے۔ جنت کی مختلف درجات و طبقات ہیں، اس میں جو سب سے بلند مقام ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ زمین کی ناف ہے، مرکز ہے اور محور ہے روئے زمین کا، اور فرمایا کہ من دفن فی بیت المقدس وقی فتنۃ القبر وسوال الملکین، کہ جس خوش نصیب کا انتقال بیت المقدس میں ہو جائے، جس خوش نصیب کا انتقال بیت المقدس میں ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے اور عذاب سے بچ جاتا ہے، منکر اور نکیر دو فرشتوں کے سوال سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس مقام پر حضور علیہ السلام کے شب اسرا معراج کی رات قدم پڑے، تو حضور علیہ السلام کے قدم کی برکت ہے اور انبیاء علیہ السلام کے مسکن و مرکز ہونے کی اور ان کے قدم کی برکت ہے کہ جو بھی مومن صحیح العقیدہ وہاں مرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، اور فرشتے جب آتے ہیں قبر میں سوال نہیں کرتے کہ اس سے کیا پوچھنا، اس سے کیا سوال کرنا، یہ تو اتنا مبارک شخص ہے کہ یہ مرا ہی اس مقام پہ ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فی بیت المقدس فکأنما مات فی السماء، کہ جس کا انتقال بیت المقدس میں ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا انتقال آسمان پہ ہوا ہو۔ اب آپ دیکھیں زمین پہ انسان بستے ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، لیکن آسمان پر تو اس کے معصوم فرشتے ہیں، معصوم ملائک ہیں۔ آسمان گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے سب سے پاک ہے۔ تو مقام سرزمین بیت المقدس پہ مرنے والے کا یہ ہے کہ انتقال تو اس کا زمین پر ہوتا ہے، بیت المقدس مسجد اقصی زمین پہ ہے، لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ گویا اس کا انتقال آسمان پہ ہوا ہے۔ یہ مجمع الزوائد میں یہ حدیث روایت موجود ہے۔ تو چونکہ اتنا بلند مقام ہے بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، تو اللہ پاک نے چاہا کہ اپنے محبوب کو اس بابرکت اور پر رونق زمین پر لا کر پھر یہاں سے آسمانوں پہ اٹھائے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احل بحجۃ او عمرۃ من بیت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روایہ وجبت له الجنہ،
کہ جس شخص نے عمرے کا یا حج کا احرام بیت المقدس سے باندھا اور بیت المقدس سے وہ حج کے لیے آیا یا عمرے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ برکت کس کی ہے؟ یہ شب معراج حضور علیہ السلام کے قدمین کی ہے، حضور کے نالین کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے قدمین اور نالین کی برکات ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ شب اسراء کی رات، معراج کی رات، حضور علیہ السلام کو جس مقام سے آسماں پہ اٹھایا گیا وہ مقام عام مقامات کی طرح نہیں ہے۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ جل مجدہ کے یہاں خانہ کعبہ کے بعد مسجد حرام مکہ المکرمہ کے بعد سب سے بلند اور سب سے اونچا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من يدخل الجنہ الانبیاء ثم مؤذنو مسجد الاقصی ثم مؤذنو مسجدی ثم سائر المؤذنین۔ فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانے والے سب سے پہلے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد مسجد اقصی کے مؤذن ہیں، اور مسجد اقصی کے مؤذنوں کے بعد میری مسجد کے مؤذن ہیں، اور اس کے بعد باقی جو مؤذن ہیں اور مسجدوں کے وہ جائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا صوم یوم فی بیت المقدس براءۃ من النار، کہ جو شخص بیت المقدس میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے جنت کا پروانہ دیتا ہے اور اسے دوزخ سے نجات دیتا ہے، دوزخ سے نجات دیتا ہے، دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ مقام اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی ابتدا بھی بنانا تھا اور زمینی سفر معراج کی انتہا بنانا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اتنا بلند مقام اس مسجد اقصی کو دیا۔ جہاں حضور علیہ السلام پہنچے تو سارے انبیاء موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود تھا، ہر رسول موجود تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھائی، تفسیر قرطبی میں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سی نماز تھی؟ وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں تھیں، اور 7 صفیں ہوئیں۔ کتنی؟ 7 صفیں ہوئیں۔ اس میں سے پہلی جو 4 صفیں ہیں وہ انبیاء مرسلین کی تھی، اور جو باقی 3 صفیں ہیں وہ نبیوں کی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ رسول بھی ہو نبی بھی ہو، اور ایک یہ ہے کہ صرف رسول ہو نبی نہ ہو، صرف رسول ہو نبی نہ ہو۔ تو پہلی 4 صفوں میں وہ ہوئے جو نبی بھی ہوئے رسول بھی ہوئے، اور باقی 3 صفوں میں انبیاء علیہ السلام ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جیسے امام کھڑا ہوتا ہے تو کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی دائیں کوئی بائیں ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ایک جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک جانب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے۔ پھر ترتیب سے باقی انبیاء مراتب و درجات کے حوالے سے وہاں موجود تھے۔ تو اس لیے وہاں سارے انبیاء کو جمع کیا کہ وہ تمام انبیاء کا مرکز رہا، قبلہ رہا، اور حضور علیہ السلام نے وہاں سب کی امامت کی۔ بعض نے کہا کہ یہ نماز آسمان پہ جاتے ہوئے پڑھائی، بعض نے کہا کہ جب آسمان سے اترے اس وقت پڑھائی۔ بہرحال علماء کے مختلف اقوال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جاتے وقت بھی پڑھائی ہو اور آتے وقت بھی پڑھائی ہو۔ تو امامت کبریٰ اور سیادت کبریٰ کا منصب حضور علیہ السلام کا ہے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج کی رات خوب عبادت کریں اور کسی کی بات نہ سنیں، بس محبوب کی یاد میں لگ جائیں۔ محبوب کی یاد جب بھی ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ نہ جانے یہ رات، اس رات کی شب بیداری اس کو پسند آ جائے اور یہ
سبب نجات اور ذریعہ نجات بن جائے۔ ہم نے اس حوالے سے ایک پیپر جامع مسجد نے شائع کیا ہے، وہ آپ کو جامع مسجد کے آفس سے مل سکتا ہے۔ میں بہرحال جن تک وہ نہ پہنچ سکے ان کے لیے میں آج کی رات کے خاص اعمال بتاتا ہوں۔ پہلا عمل دعا کا ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے۔ ہر شخص کے دل پہ کوئی نہ کوئی تمنا ہے، خواہش ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہے، خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ دعا سے پہلے یہ کلمات کہیں، اللہم انا نسألک بالاسم المکتوب علی ورق الزیتون۔ یہ پیپر پہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ آج کی رات کی دعا ہو یا جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا سے پہلے یہ کلمات جو دعا کے ہیں یہ کہا کریں کہ اللہم انا نسألک بالاسم المکتوب علی ورق الزیتون۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو بھی مانگیں گے اگر وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا تو اللہ دے گا۔ اور آج کی رات چونکہ ہمارا موضوع سورہ والتین سے چل رہا ہے تو ہم نے دعا بھی اسی مناسبت سے لی، درود و سلام بھی اسی مناسبت سے، پھر آج کا خاص ورد تلاوت کی شکل میں وہ بھی اسی صورت سے، نفل وہ بھی اسی صورت سے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ آپ کو درود بھی اس پیپر میں مل جائے گا۔ جب چاہیں، یہ خاص آج کی رات کا نہیں ہے کہ آج کی رات کا درود ہے، جب چاہیں پڑھ لیں، لیکن بالخصوص آج کی رات کیونکہ اس میں الفاظ تین و زیتون کے ہیں، دعا میں بھی اور درود میں بھی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ تین و زیتون کا خاص کنیکشن ہے معراج اور اسراء سے۔ پھر اس کے بعد سورہ والتین، اس کی تلاوت۔ ویسے تو قرآن کی جس سورت کی آپ چاہیں تلاوت کریں، لیکن خاص طور پہ سورہ والتین اگر 40 مرتبہ پڑھ سکیں 40 ٹائمز تو اس کو پڑھ لیں، تاکہ شب معراج کے انوار اور تجلیات آپ کے اندر بھی داخل ہوں اور ظاہر کی طرح باطن بھی روشن و منور ہو جائے۔ پھر نوافل کے حوالے سے 2 رکعت نفل زیادہ چاہیں تو پڑھ لیں، شام کو پڑھیں، عشاء میں پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں۔ آج کی رات خاص طور پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور 3 مرتبہ الحمد کے بعد سورہ والتین پڑھ لیں، یا پھر 11 مرتبہ 11 ٹائمز، یا پھر 12 مرتبہ 12 ٹائمز یہ سورہ والتین پڑھ لیں۔ اور خاص معراج کا تصور کریں، حضور السلام کی عظمت کا، حضور السلام کی شوکت اور حضور السلام کے مقام کا تصور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا